الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ اور بے شک آتینا ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا، موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کو الفرقان، فرقان فیصلہ اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز، ودیا اور اجالا، روشنی، وذکر للمتقین اور متقین جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے نصیحت۔ اس میں یہ جو فرقان لفظ ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ اب سورہ مبارکہ میں انبیاء کا ذکر کرے اور انہوں نے جو حق کے راستے میں جو تکالیف اٹھائیں اس کا ذکر ہوگا اور اس پر جو استقامت دکھائی اس کا ذکر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرقان عطا فرمایا۔ یہ جو فرقان ہے اس کی تفسیر میں مفسرین کے 3 قول ہیں۔ اس میں ایک قول یہ ہے کہ فرقان سے مراد تورات ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی اور آپ کی نیابت میں حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی۔ دونوں کا دور ایک ہے اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ نبوت عطا فرمائی کہ اس سے مراد وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، تورات، کیونکہ تورات حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی۔ ٹھیک ہے نا، یہ لفظ میں نے ماضی کا بولا ہے کہ اب اس کی حالت یہ نہیں ہے۔ جو تورات آج آپ کو ملے گی وہ حق و صداقت کی علمبردار نہیں ہے، کیونکہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، وہ وہی اس حالت میں نہیں ہے جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ تو یہ ہے کہ وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی۔ اور دیا، روشنی بھی تھی اس میں۔ ظاہر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہوگی تو ہدایت کا نام ہی روشنی ہے کہ اس کے اندر روشنی بھی تھی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور حکام شریعہ کی ہدایت کے راستوں کو بہت وضاحت اور تفصیل سے بیان کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا فرماتی تھی۔ اس کے اندر اللہ کے احکام تھے، شریعت کے اس دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ چیزیں تھیں۔ تو یہی چیز روشنی ہوتی ہے، ہدایت بھی ہوتی ہے۔ اور ان کے جو دنیا میں گزارنے کے مسائل تھے، دین و دنیا کی ضرورتوں کی مکمل نصیحت بھی اس میں تھی اور اس کے شرف و فضیلت کا پورا بیان بھی تھا اس کے اندر۔ دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کے بارے میں کیا ہے کہ تورات جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی اس سے مراد فرقان سے وہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فرقان سے مراد تورات نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرقان سے مراد جو ہے وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، کیا وہ قوت، وہ طاقت، وہ مدد
جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، اس سے مراد فرقان سے مراد وہ ہے، جیسا کہ جنگ بدر میں اللہ جل مجدہ نے نبی پاک علیہ السلام کو کی مدد کی تھی، اور اس کو اللہ تعالی نے فرمایا وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، کہ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر یوم الفرقان، جس دن حق و باطل، وہ دن جس دن حق و باطل کو الگ کر دیا گیا اور دونوں فوجیں آپس میں جمع ہو گئی تھی، یعنی ان کی مدبیر ہو گئی تھی۔ تو یہ ہے کہ وہ دن جس کے اندر فرقان کا معنی اللہ کی مدد نازل کی ہے، اللہ نے اپنی مدد نازل کی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد فرقان سے یہاں وہ مدد ہے، وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی دشمنوں کے مقابلے میں، فرعون کے مقابلے میں۔ اسی طرح جو ایک اور قول ہے کہ فرقان سے مراد برہان، یعنی وہ معجزہ یا معجزات جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، اور جس سے سمندر کو چیر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے لیے 12 راستے بنا دیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر ان کی فوج جو ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ تو گزر گئے، اور فرعون کے ساتھی اس کے اندر غرق ہو گئے۔ تو اس سے مراد یہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور یہ جو ہے یہ دھحاک کا قول ہے، مفسر ہیں بہت بڑے، ان کا یہ قول ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد بنی اسرائیل کے شبہات کو زائل کرنا ہے۔ بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو شبہات وارد کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو اس کی وضاحت اور قوت اور علم اور معرفت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، ہاں جی، یہ اس سے مراد وہ ہے۔ اور یہ محمد بن کعب کا قول ہے۔ اس آیت میں فرمایا یہ متقین کے لیے نصیحت ہے۔ اس میں یہ ایک جو ہے نا وہ اعتراض وارد ہوگا کہ متقین تو پہلے ہی نصیحت پر ہوتے ہیں، حق پر ہوتے ہیں، تبھی تو متقین ہیں، تو یہ متقین کے لیے نصیحت کا کیا معنی ہوا؟ کہ وہ تو پہلے ہی ہدایت پر ہیں، نصیحت پر ہیں، تو ان کے لیے نصیحت کا کیا عالم ہے؟ اس کا جواب مفسرین نے مختلف انداز میں دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ متقین کو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ وضاحت فرمائی مستقبل میں جنہیں اللہ نے متقی بنانا تھا، اللہ نے ان کے لیے اس کو نصیحت بنایا ہے۔ جن کو اللہ نے تقوی کی دولت عطا فرمانی تھی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت بنایا ہے۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ قرآن مجید ہدی للناس بھی ہے، لیکن قرآن مجید نے خاص طور پر ہدی للمتقین کہا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ یہ ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے قرآن مجید، لیکن خاص طور پر اس سے فیض یاب وہی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہے، ان کے دلوں میں تقوی ہے، وہ اس سے فیض یاب ہوں گے اس قرآن مجید سے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تورات جو ہے یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے، لیکن اس سے مستفیض وہی لوگ ہوں گے جو اہل تقوی ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ تقوی کی دولت عطا فرمائے گا، وہی اس سے صحیح مستفیض ہوں گے اور ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، اور یہ ایک قسم کی متقین کی تعریف کی ہے۔ متقین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الذین یخشون ربہم بالغیب، متقی وہ ہوتا ہے جو غیب میں اللہ سے ڈرتا ہے، جو غیب میں اللہ سے
ڈرتا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ غیب سے ڈرتا ہے؟ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح وہ لوگوں کے سامنے برے اعمال کرنے سے بچتا ہے، جب تنہائی میں ہو تو اس کی حالت پھر بھی ایسی ہو جس طرح لوگوں کے سامنے ڈرتا ہے، اسی طرح تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا رہے۔ ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود غیب ہے، اللہ کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے نا، ہاں جی، تو خود غیب ہے، تو اللہ سے غیب ہونے کے باوجود کہ اسے دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل کی حالت یہ ہے کہ ہر وقت اسی سے ڈرتا رہتا ہے۔ خلوت و جلوت میں ہر وقت اس کے ذہن میں یہ خیال رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ فرمایا الذین یخشون ربہم بالغیب، کہ وہ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہم من الساعۃ مشفقون، اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا رہتا ہے، ہر وقت قیامت سے ڈرتے ہیں۔ اب جس کے سامنے قیامت کی تصویر ہو، اولناکیاں ہوں اور قیامت کا تصور ہو، تو بتائیں وہ برا کام کر سکتا ہے؟ کیوں جی؟ جس کے ذہن میں یہ کہ میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جو قرآن مجید فرقان حمید نے اور احادیث کے اندر جو نقشہ کھینچا ہے دوزخ کا، جس کی آنکھوں کے سامنے ہو، وہ کوئی برا کام کر سکتا ہے؟ تو یہ ہے کہ وہ غیب میں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور ہر وقت قیامت سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، انہیں اندیشہ رہتا ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یہ ہے برکت والا ذکر۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں آیا کہ هَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، یہ ہے جو ذکر ہے برکت والا، أَنزَلْنَاهُ، اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم نے نازل کیا اور یہ برکت والا ہے۔ اب اس میں برکت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ انسان کو ہدایت کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، اللہ نے اس قرآن میں اس کو یہ رکھا ہے۔ روشنی ہے، اللہ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں، رحمتیں رکھی ہیں، ہاں جی، ہدایت رکھی ہے، تو یہ نور ہی نور ہے، برکت والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، جس طرح سے ہم نے تورات کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، ہاں جی، زبور کو نازل کیا، دیگر صحائف جو ہیں ان کو نازل کیا ہے، اسی طرح یہ قرآن مجید بھی ہم ہی نے نازل کیا ہے۔ اور یہ ایسا عظیم کلام ہے، کسی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے چیلنج دیا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی ایک آیت بنا کے لے آؤ، کوئی ایک صورت نہ بنا سکے، پھر ایک آیت بھی نہ بنا سکے۔ تو اتنا عظیم کلام ہے، اور یہ اس کے اندر اعجاز اس قدر ہے کہ اپنے کیا غیر بھی اس کے اعجاز کو مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی کتاب کے بارے میں جس کو ہم نے نازل کیا، یہ مبارک بھی ہے، ہاں جی، خوبصورت بھی ہے، کلام کے اعتبار سے اتنی خوبصورت کسی جیسا کسی کا کلام بھی نہیں ہے، کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے۔ تو أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس کے منکر ہونا چاہتے ہو؟ اس کے باوجود بھی تم اس کا انکار کرتے ہو؟ انکار کے لیے کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا، کیوں جی؟ اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے کسی بات سے تو اس کے پاس کوئی ثبوت، دلیل تو ہونی چاہیے۔ تو دلیل تو تمہارے پاس ہے کوئی نہیں ہے، اس کا توڑ تمہارے پاس کوئی نہیں ہے، اس جیسا کلام کوئی نہیں ہے، اس کے اندر جو ہدایت کے راستے بتائے ہیں ان کا کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ کیا کہتا ہے کہ عدل و انصاف کرو، یہ کوئی برا عمل ہے؟ یہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو، برے اعمال نہ کرو، بے حیائی سے بچ جاؤ، ہاں جی، اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور جو اس کے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نمائندے بنا کر نبی بھیجے ہیں،
ان کی سیرتوں کو دیکھو اور ان کی سیرتوں سے فیض حاصل کرو. یہی قرآن کہتا ہے نا. اس میں کون سی ایسی بات ہے جس کا تمہارے پاس جواب ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر بھی تم انکار کرتے ہو. پھر بھی تم انکار کر رہے ہو. اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی علی سیدنا و مولانا